اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے رسولنا اپنے رسولوں کو بالبیناتی سات روشن نشانیوں کے، مراد دلائل، شواہد اور علامات ہیں۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو دلائل دے کر، شواہد دے کر اور علامات دے کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے معہم ان کے ساتھ الکتابہ کتاب کو، اللہ نے آسمانی کتب بھی نازل کی۔ ان کتابوں میں مخلوق کی ہدایت اور ان کاموں کی طرف رہنمائی کی گئی جو ان کے دین اور دنیا کے لیے فائدہ مند ہوں۔ جیسے الحمدللہ ہم سب کو قرآن دیا گیا جس سے ہم دینی اور دنیاوی دونوں امور میں فائدے حاصل کرتے ہیں۔ والمیزان اور میزان کو، اللہ تعالیٰ نے میزان کو بھی اتارا ہے، مراد انصاف ہے۔ ایک معنی اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو کتاب کا معیار بھی کہا گیا ہے کہ اپنے عمل کو تولنے کے لیے تمہیں قرآن دیا گیا، معہم الکتاب والمیزان، یعنی تمہیں قرآن دیا گیا اور یہ قرآن تمہیں بطور میزان دیا گیا ہے، یعنی یہ کتاب معیار ہے۔ لیقوم الناس، تاکہ قائم ہوں لوگ، بالقسط، انصاف پر۔ یہ کتاب اس لیے اتاری گئی کہ لوگ حق پر قائم رہیں۔ وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے الحدید لوہا، اللہ نے لوہے کو بھی اتارا ہے۔ وَأَنزَلْنَا اور اتارا ہم نے، یہ بات ثابت ہے کہ لوہا اس زمین کی پیداوار نہیں ہے، یہ کہیں اور سے بن کر آیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، کیونکہ لوہا بنانے کے لیے جتنی حرارت چاہیے تو وہ سائنسدان کے مطابق اس سیارے میں نہیں ہے، اس زمین میں اتنی گرمی نہیں کہ لوہا بن سکے۔ لوہا آسمان سے اتارا اللہ نے۔ فیہ، اس میں یعنی اس حدید میں، بأس شدید، زور ہے سخت۔ بأس کہتے ہیں جنگ کو اور قوت کو بھی۔ ومنافع للناس، اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے۔ اس لوہے سے لوگوں کے بڑے فائدے جڑے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ، مَن يَنصُرُهُ، کون مدد کرتا ہے اس کی، مراد اس کے دین کی مدد ہے۔ وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، ساتھ غیب کے، یعنی اللہ کو بن دیکھے کون اللہ کے دین کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اللہ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، قوی عزیز، قوت والا ہے، زبردست ہے۔ اگر کوئی مدد نہ بھی کرے تو اس کو مدد کی ضرورت نہیں، وہ تو خود قوی عزیز ہے۔ بہت اہم آیت ہے سورۃ الحدید کی۔ اس میں جو پہلا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا، پھر رسولوں کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا، اور اس کتاب کو لوگوں کے عمل کے لیے معیار بنایا۔ والمیزان، اور میزان بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ ہم انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا جس سے اپنی اچھائی اور برائی کا پیمانہ ہم پاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب کو نازل کیا اور ساتھ ساتھ میزان کو بھی اتارا اور انصاف کو بھی اتارا۔ پھر جو اس کے بتائے ہوئے اصولوں کو توڑے گا تو ان کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا اتارا تاکہ ان کو درست کیا جا سکے، ان کو سزا دی جا سکے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور اتارا ہم نے لوہا۔ الحدید سے مراد یہاں پر ٹیکنالوجیز بھی ہیں،
اسلحہ بھی ہے اور رباط بھی ہے. لوہا طاقت کی علامت ہے اور مومن بھی فولاد کی طرح ہوتا ہے. فیہ بأس شدید، اس میں زور ہے سخت، بڑا ہی سخت زور ہے کیونکہ اس سے اسلحہ بنتا ہے. اور ومنافع للناس، اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے. اس میں آپ دیکھیں تو جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان میں زیادہ تر چیزوں میں لوہا استعمال ہوتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد بھی بتایا ہے اور ان چیزوں کے بارے میں بتایا جو ان انبیاء کی مدد اور تصدیق کے لیے انہیں دی گئی ہیں. پہلی چیز جو انبیاء کی مدد اور تصدیق کے لیے ان کو دی گئی وہ دلائل اور معجزات ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. دوسری چیز کتاب الہی ہے جس میں مخلوق کے لیے دین اور دنیا کی بھلائی کی ہر بات بیان کر دی گئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے میزان اتاری، یعنی عدل مراد ہے، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور یہ کتاب کا معیار بھی ہے. اور چوتھی چیز اللہ نے لوہا اتارا کہ جو شخص حجت قائم ہونے کے بعد حق کا انکار کرے اور اس کی مخالفت کرے، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو توڑے تو اس کو سزا دی جائے گی. تو ایک طرف تو کتاب ہے اور ایک طرف حدید ہے. جب ہم نے اس سورت کو شروع کیا تھا تو آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اس سورہ میں مادیت اور روحانیت میں کیسا اعتدال ہونا چاہیے، کیسا بیلنس ہونا چاہیے، یہ سکھایا گیا ہے. اگر آپ اس کو اس طرح سے بھی سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیج کر کتاب نازل کی، پھر اللہ تعالیٰ نے میزان اتارا، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے قوت نافذہ بھی دی، یعنی اس کو نافذ کرنے کی قوت بھی دی، پاورز بھی دیے. لوہے کی بات کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیہ بأس شدید، اس میں بڑا زور ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، جسے اسلحہ بنایا جاتا ہے اور جنگی آلات وغیرہ بنائے جاتے ہیں. اور آپ الحمدللہ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا ویپن بغیر لوہے کے نہیں بن سکتا کہ جو جنگوں وغیرہ میں کام آتا ہے. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے حتیٰ کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت ہونے لگے، اور میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھا گیا ہے، اور ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بتائی گئی ہے جو میرے طریقے کی مخالفت کرے، اور جو کسی قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا. اس سے مسند احمد نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قوت نافذہ بھی عطا کی تھی، یعنی ایسی پاورز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئیں کہ جس سے آپ اس دین کو نافذ کر سکیں. پھر اس لوہے کے بارے میں دوسری بات یہ بتائی گئی کہ وہ منافع للناس، یہ لوگوں کے فائدے کی چیز ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ عمارتوں کی تعمیر میں یہ استعمال ہوتا ہے، مشینیں وغیرہ بنتی ہیں اس سے. انفارمیشن ٹیکنالوجی لوہے سے بنتی ہے. میرے سامنے یہ ٹیبل ہے، یہ ٹیبل بغیر کیلوں کے نہیں جڑ سکتی تھی. یہ مائک ہے، یہ لکڑی کا بنا کے اس سے آواز کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا تھا. دیکھیں انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کے بغیر ادھوری ہے، لوہے کے بغیر. کمپیوٹرز ہیں، کتنی مشینز ہیں، کتنے آلات ہیں جو لوہے سے بنے ہیں. ایون آپ دیکھیں کہ ہم لباس تو لوہے کا نہیں پہنتے، لیکن لباس کو سینے کے لیے جو مشین بنی ہے وہ بھی لوہے سے بنی ہے. تو یہ سب بہت زیادہ ہماری زندگی میں استعمال ہوتی ہیں چیزیں. لوہے میں اللہ نے انسانوں کے لیے بہت سے فوائد رکھے ہیں. تمام جنگی آلات اور اسلحہ اسی لوہے سے بنتے ہیں. مختلف قسم کی صنعتیں، برتن وغیرہ، ایون کھیتی باڑی کے آلات بھی لوہے سے بنتے ہیں. اگر آپ یوں کہہ لیں کہ انسان کی زندگی میں استعمال ہونے والی کم ہی ایسی چیزیں ہیں جن میں
لوہے کا استعمال کسی نہ کسی طرح نہ ہوتا ہو. کم ہی ایسی چیزیں کہ جن میں لوہا استعمال نہیں ہوا. تو اسے کیا بات پتہ چلتی کہ زیادہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں لوہا استعمال ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ ظاہر کر دے اللہ مَن يَنصُرُهُ کہ کون مدد کرتا ہے اس کی. یعنی ان دلائل کو استعمال کرتے ہوئے، اس کتاب کو استعمال کرتے ہوئے کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. وَرُسُولَهُ، اور اس کے رسولوں کی. بالغیب، ساتھ غیب کے، اللہ کو بن دیکھے کون اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. جو نہ بھی کرے تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ قوی عزیز، قوت والا ہے، زبردست ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام کو. یہاں پر دو خاص انبیاء کا ذکر ہے جن کے بعد آنے والے تمام انبیاء انہی کی نسل سے آئے. اول الرسل کی بات ہو رہی ہے، جو پہلے رسول تھے ان کی بات ہو رہی ہے، جن میں نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہیں. وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے یا رکھا ہم نے، فی ذُرِّيَّتِهِمَا، ان دونوں کی اولاد میں، النبوہ، نبوت کو، والکتابہ، اور کتاب کو. اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت میں، ان کی اولاد میں، ان کی نسلوں میں نبوت کو اور کتاب کو رکھ دیا. یہ دو ایسے اولو العزم رسول ہیں کہ جن کی قربانیاں ہم قرآن پاک میں کئی بار پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ان کی نسلوں میں نبوت کو اور کتاب کو چلا دیا. فمنہم، تو ان میں سے بعض، مہتدن، ہدایت یافتہ ہیں، وکثیرن، اور بہت سے، منہم، ان میں سے، فاسقون، فاسق ہیں. جن لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء آئے تو یہ لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے. ایک ہدایت یافتہ ہو گئے اور ایک گروہ فاسق ہو گیا. جنہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، اس کو اہمیت نہ دی، اس میں تحریف کر دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثریت فاسقین کی ہے. ثم، پھر، قفینا، پیدر پہ بھیجے ہم نے، علی آثارہم، ان کے آثار پر، برسولنا، اپنے رسول. اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد پیدر پہ انبیاء بھیجے اور یہ تسلسل قائم رہا، جن میں آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، الیاس علیہ السلام کو بھیجا، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور اسی طرح سے دیگر انبیاء آتے رہے. وقفینا، اور پیچھے بھیجا ہم نے، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو. پھر ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے. وآتیناہ الانجیل، اور عطا کی ہم نے اس کو انجیل. وجعلنا، اور ڈال دیا ہم نے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، اتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی اس کی، رأفتن، شفقت کو، ورحمتن، اور رحمت کو. جو حضرت عیسیٰ کے فالوورز تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رأفتن اور رحمتن کو ڈال دیا. رأفتن کہتے ہیں کسی کو تکلیف میں دیکھ کر پسیج جانا. رقت قلبی کو کہتے ہیں دل کا نرم ہونا، لطف کے ساتھ کسی کی تکلیف دور کرنا. مختصر کر لیں تو نرمی کو کہتے ہیں. ورحمتن، اور رحمت. رحمت یعنی اچھے طریقے سے کسی کے لیے بھلائی کا بندوبست کرنا. اور ڈال دیا ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے پیروی کی اس کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، رأفتن، شفقت کو، ورحمتن، اور رحمت کو. ورہبانیت، اور رہبانیت. رہبانیت کا لفظ راہبا سے ہے. راہبا خوف کو کہتے ہیں. رہبانیت کا معنی ترک دنیا، یعنی دنیا سے کٹ کر جنگل
صحرا میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا، گوشہ نشیں ہو جانا، اللہ کے خوف میں اتنا آگے بڑھنا کہ عبادت میں حد سے بڑھ جانا، توازن خراب کر بیٹھنا، روحانیت میں اتنا آگے جانا کہ مادیت کو بالکل چھوڑ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً، اور رہبانیت، ابتدعوها، انہوں نے ایجاد کیا اس کو، یعنی اللہ نے ان کو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، انہوں نے خود سے اس کو ایجاد کر لیا۔ ما كتبناها، نہیں فرض کیا تھا ہم نے اس کو علیہم، ان پر، اللہ نے ان پر اس کو فرض نہیں کیا تھا، الا ابتغاء، مگر تلاش کرنے کو، رضوان اللہ، اللہ کی رضا، یہ سب انہوں نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا۔ اب جس چیز کا حکم اللہ نے نہیں دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ کام کر نہیں سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس کام کو اپنے لیے خود سے ایجاد کیا، پیچھے ان کی نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فما رعوہا، تو انہوں نے نہیں رعایت کی اس کی، حق کا رعایتہا، جیسے حق تھا اس کی رعایت کا۔ رعوہا کا لفظ راعین یا سے ہے، راعیون سے، راعی کہتے ہیں چرواہے کو جو بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، اور بکریوں کی حفاظت کرنے والا آپ دیکھیں اس کی ہر طرح کی دیکھ بھال کرتا ہے، کب اس کو کھانا ہے، کب اس کو چرانے کے لیے لے جانا ہے، کب اس کو چرا کے واپس لانا ہے، ہر طرح کی دیکھ بھال رائی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نہیں رعایت کی اس کی، جیسا حق تھا اس کی رعایت کا۔ انہوں نے ایسا کر تو لیا مگر وہ اس کو نبھا نہ سکے جیسا کہ نبھانے کا حق تھا۔ اب یہاں پر اس بات سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس رہبانیت کو پورا نہ کرنے پر ناراض ہو رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے جیسا کہا تھا کہ ہم دنیا چھوڑ دیں گے، ہم اس دنیا کی طرف نہیں پلٹیں گے، ہم یہ کریں گے اور ہم وہ کریں گے، یہ اپنے کہنے میں پورے نہ اتر سکے۔ فما رعوها حق رعایتها، یہاں اگر آپ ایک اور پوائنٹ بھی لکھ لیں کہ انہوں نے جو یہ پابندیاں اپنے اوپر از خود لگائی تھیں یہ اس کو پورا نہ کر سکے، کیونکہ یہ پابندیاں فطرت کے خلاف تھیں۔ کیسے پورا کر سکتے تھے اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی شریعت اتاری ہے وہ قابل عمل ہے۔ اس بات کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ وسعت سے بڑھ کر کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اور وہاں ہم نے اس حصے کے دو معنی سیکھے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو واقعی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، جس میں جتنی وسعت ہوتی ہے اس کی اتنی ہی آزمائش ہوتی ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی شریعت اتاری ہے وہ قابل عمل ہے۔ اللہ کا بتایا ہوا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس پہ عمل نہ کیا جا سکے، اس پر عمل کرنا امپاسبل ہو، ایسا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔